سحری کا اٹھنا جس گھر کا معمول ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی. خیر وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، لیکن بیوی سے محبت ہے کہ یہ بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہو. محبت تو یہ ہے، پیار تو اسے کہتے ہیں. تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے. بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جلدی سے اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی لیتی ہے، شوہر کے مصلی کے قریب مصلی بچھا لیتی ہے اور وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. سحری کے لمحے ہیں، اللہ اکبر، اندھیرا چھایا ہوا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، دوسری طرف اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے. کبھی وہ سجدہ کرتا ہے، کبھی وہ رکوع کرتی ہے، کبھی وہ قیام میں ہوتی ہے، کبھی یہ جلسے میں ہوتا ہے. اللہ کی بندی اور اس کی دہلیز کا بکاری اس کے حضور حاضر ہیں. کبھی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں. یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری کنیز کس طرح میرے حضور سجدہ ریز. اور پھر جب وہ سجدے میں ہوتے ہیں اتنی رحمتیں برستی ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں برس رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. تو خوش نصیب لوگ اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کے ذریعے بلاؤں کو ٹالتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، حسنوا اموالکم بالزکات وداووا مرداکم بالصدقہ. فرمایا اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. جب گھر میں کوئی مریض ہو جائے تو صدقہ کرو. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہاں کوئی صالح عامل ہو اور کوئی ایسا روحانی مسئلہ ہو تو اس کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرائط ہیں. عورت بغیر جو ہے وہ محرم کے نہیں جائے گی. عورت کو تو حج اور عمرہ بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے. یہ جائے کہ وہ بابے کے پاس گئی ہوئی ہو. اور پھر روز اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا پہ ہم روز تماشے دیکھتے ہیں کہ کس بابے کے اور کس ملنگ کے کیا کیا کرتوت سامنے آئے. اس لیے اگر آپ جس پہ اعتماد رکھتے ہیں، کوئی عالم دین ہو، کوئی سمجھدار ہو، تو اس کے پاس اگر جانا بھی ہے تو شرعی حدود و قیود کے ساتھ جائیں. لیکن اپنے مریضوں کا علاج کس سے کریں؟ فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، صدقہ دیں، اللہ صدقے کے صدقے سے بلائیں ٹال دے گا. ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج معالجہ کرائیں، لیکن پہلے صدقہ کریں. صدقے سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی، صحت ہوگی، عافیتوں کے اجالے اتریں گے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بچے بیمار ہوتے تھے مائیں روزہ رکھنے کی نیت کر لیتی تھیں، منت مان لیتی تھی، مالک میرے بچے کو شفا دے، تیرے حضور اتنے نوافل پیش کروں گے، اتنا صدقہ کروں گے. اور آج کل ہم اس طرح مادیت زدہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. یا تو ہم ان بابوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یا ہم نے مادیت زدہ ہو کر کے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید علاج ہی سب کچھ ہے. تو اپنے بچوں کے علاج کے لیے صدقے سے آغاز کرو، اللہ کے حضور دعائیں کرو. پھر اس کے بعد فرمایا تیسری بات حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جو بلائیں اور آزمائشیں تمہارے اوپر آتی ہیں ان کو ٹالنے کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ اور آہوزاری کرو. مصلی بچھا کے اپنی مشکلات کو حل کرنے کا راستہ تلاش کرو. ایک خوبصورت زندگی گزارو گے. تم کسی کے پاس جا کے نہ رونا، سحری کے وقت مصلی بچھا کے رب کے حضور رو لینا. اللہ اکبر. وہ رونے والے کا مذاق نہیں اڑاتا. دنیا دار کے آگے جا کے روڑیں تو روئیں، کوئی مشکل پڑ گئی ہے تو کسی کے آگے جا کے دکھڑا بیان کریں، روئیں. ایک تو اس کے آگے تم بے توقیر ہو جاؤ گے، پھر وہ کبھی اللہ آپ کو عزت دے دے، اللہ آپ کو مسائل سے نکال دے تو کبھی جتلائے گا، یہ وہی ہے، اس کو فلاں مسئلہ بن گیا تھا اور میری چوکھٹ پہ آ کے جو ہے وہ تین پیر آ کے بیٹھا رہتا تھا، رویا رہتا تھا، روتا رہتا تھا. لیکن رب کی چوکھٹ پہ پانچوں پہر آ کے بیٹھو اور رو کے فریاد کرو. وہ نہیں کہتا یہ وہی ہے، وہ رونے والے کو اس کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے. وہ پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے میری چوکھٹ سے مانگو، آؤ تو صحیح میری دہلیز پہ آؤ. وہ بندوں کو آنے پر خوش ہوتا ہے. دنیا داروں کے دروازوں پہ جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں،
وہ اپنا وزن دکھاتے ہیں، لیکن میرا مالک اس کی چوکھٹ پہ جب جائیں تو بندے کا پہنچنا ہی شرط ہے۔ وہ کہتا ہے بندے آ گیا ہے، جا میں نے تیرے سارے معاملے اپنے کرم سے حل فرما دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ آخر میرے در پہ ہی آیا ہے نا، تو اس لیے تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کے سارے معاملے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس کی چوکھٹ پہ آؤ جس کے حضور جس لہجے میں مانگو گے، یہ ایک ہی تو در ہے جس در پہ اپنے سارے دکھڑے کھل کے کہے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی دنیا دار سے آپ کا کتنا بھی کلوز دوست ہو، آپ کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، کچھ مسائل ہیں آپ اس کے سامنے وہ بیان نہیں کرتے۔ ہاں بڑا کلوز دوست ہے، جگری یار ہے، کچھ باتیں اس سے شیئر کر لیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ اس سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک رب کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کے سامنے آپ مصلے پہ بیٹھ کے ہر شے ہی شیئر کر لیتے ہیں، اور شیئر کرنے سے، اس کے حضور عرض کرنے سے آپ ہولے نہیں پڑتے، آپ کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔